السلام علیکم سیونتھ کلاس اسٹوڈینٹس، آج ہم لیکچر نمبر 7 آج آپ سنیں گے۔ یہی آج آپ کی ڈائری ہے۔ آج ہم اس پہ بک ریڈنگ کریں گے۔ تو جیسا کہ آپ کو آپ کا یہ نظر آ رہا ہے، آج ہم پڑھیں گے خطبہ حجۃ الوداع۔ آج ہم خطبہ حجۃ الوداع پڑھیں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ ایک خطبہ ہے۔ یہ وہ خطبہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر دیا تھا۔ اس میں ہم وہ باتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری حج کے موقع پر کہی تھیں۔ اب یہ مکمل تو نہیں ہے، وہ تمام باتیں اس میں وہ نہیں بیان کی گئیں، لیکن جتنی بھی ہیں وہ ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ حجۃ الوداع یعنی آخری حج کا موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام آنے کے بعد اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور تمام مسلمانوں پر بھی زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بہت مال و دولت دے رکھا ہے یا اس کے لیے اتنی آسانی ہے کہ وہ ہر سال حج کرے یا ایک دو سال چھوڑ کر حج کرے یا دوسری مرتبہ حج کے لیے جانا چاہے، تو کوئی قباحت نہیں ہے، اسلام میں اس کی اجازت ہے، لیکن جو فرض حج ہے وہ ایک ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس میں سٹارٹ کرتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا بتایا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی، جس کے نتیجے میں مکہ جو ہے وہ فتح ہوا۔ اور آپ کو یہ بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ لڑائی کے بغیر ہی مکہ جو ہے وہ فتح ہو گیا۔ ہر کوئی اس دن ڈر رہا تھا کہ آج پیارے نبی میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کریں گے۔ وہ دن بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلیوں سے جو ہے وہ روتے ہوئے نکل کے گئے تھے اور کہتے تھے کہ مکہ تو مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، مگر میں کیا کروں کہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں رہنے نہیں دے رہے۔ اور اللہ کا حکم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا۔ آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے پیدائش جو ہے وہ خانہ مکہ ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر 40 سال تک رہے۔ 40 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ لوگ آپ کے اوپر یقین اور بھروسہ کرتے تھے، لوگوں کو آپ کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھوایا کرتے تھے، آپ کے فیصلوں کو سنا اور مانا جاتا تھا، آپ کو صادق اور امین کا لقب دیا گیا تھا۔ آپ کی امانتیں لوگ جو ہے آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھوایا کرتے تھے، لیکن 40 سال کے بعد جو ہی آپ کو نبوت اللہ نے عطا فرمائی، تو وہی لوگ جو آپ کو صادق اور امین کہا کرتے تھے آپ کی جان کے دشمن ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے 10 سال تک وہاں رہے، اور وہ 10 سال آپ نے انتہائی تکلیف میں گزارے۔ لوگوں نے ہر وہ اذیت آپ کو دینے کی کوشش کی جو وہ دے سکتے تھے۔ تو یہاں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم ان اذیتوں کو جو ہے دہرائیں، لیکن یہ نہایت مختصر یہ کہ آپ کو نہایت جو ہے وہ تکالیف پہنچائی گئیں، اور یہاں تک مجبور کر دیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہاں سے آپ کو جانا پڑا۔ 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت یہاں پر مشکل سے گزارے تھے۔ پھر 10 سال آپ مدینہ میں آپ چلے گئے، وہاں پر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک ریاست کو قائم کیا، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دین پر کھل کر عمل کیا، تمام احکامات پر عمل کیا، اور پھر ان 10 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ مکہ کو فتح کر سکیں۔ پھر 10,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تشریف لائے، اور جب لوگوں نے آپ کی شان کو دیکھا، آپ کے جو ہے وہ اس
گروہ کو دیکھا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور وہ آپ کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت نہ رکھ سکے، اور ہر کوئی یہ ڈر رہا تھا کہ آج میرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کیا جائے گا۔ لیکن قربان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمانیت پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل ہونے پر، آپ اسی لیے تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا کہ آپ جو ہیں وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ابو سفیان جس نے آپ کو ساری زندگی تنگ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا تو وہ امان میں رہے گا، اگر کوئی خانہ کعبہ میں پناہ لے لے گا وہ امان میں رہے گا، اگر کوئی اپنے گھر کے دروازے بند کر لے گا وہ بھی امن میں رہے گا۔ تو اس طرح کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کو جو ہے وہ امن عطا فرمایا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے جو ہے وہ ہر ایک کے ساتھ بھلائی کی، ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جو پچھلے حساب کتاب تھے ان کو بھی معاف کر دیا۔ تو بہت بڑے دل کا آپ نے مظاہرہ کیا، جس کی وجہ سے جو باقی لوگ رہ گئے تھے اس میں سے بھی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہو گئی۔ تو اب ہم بک ریڈنگ کی طرف چلتے ہیں اور اس کو ہم پڑھتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ یعنی خانہ کعبہ کو تمام بتوں سے پاک کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی تک حج نہیں کیا تھا۔ اسی اسنا میں یعنی اتنے وقت میں سورہ نصر نازل ہوئی، جس میں فرمایا گیا کہ اب لوگ گروہ در گروہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تسبیح کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجمع میں موجود تھے۔ وہ یہ بات سن کر سورہ نصر کو سن کر رونے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واپس بلانے کا حکم دیا ہے، یا یعنی آپ سے پوچھا گیا کہ آپ دنیا میں بھی رہنا چاہتے ہیں کہ واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کو ترجیح دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اس طرح بیان کیا کہ اللہ نے ایک شخص سے پوچھا کہ جو ہے اس طرح بات کو جو ہے وہ کیا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر رونے لگے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو باقاعدہ حج کرنے کا ارادہ کیا۔ تمام قبائل میں اعلان کر دیا گیا کہ وہ اگر چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج ادا کر سکتے ہیں۔ اس اعلان پر مسلمانوں کی ایک کثیر تعداد نے لبیک کہا اور تمام اطراف سے مسلمان گروہ در گروہ مدینہ منورہ میں جمع ہونا شروع ہوئے، اور چند ہی دنوں میں 1,14,000 مسلمانوں کا مجمع جمع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر 26 ذی-القعدہ کو مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ اپنے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے لیے 100 اونٹ لیے۔ مدینہ منورہ سے 10 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام ذوالحلیفہ ہے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں نے حج کا احرام باندھا۔ 4 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ خانہ کعبہ پر نظر پڑی تو فرمایا، اے اللہ اس گھر کو اور زیادہ شرف عطا کر۔ 8 ذی الحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے منا تشریف لائے اور یہی رات گزاری۔ دوسرے دن صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر عرفات کے میدان میں تشریف لائے۔
इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मौके पर लोगों के सामने हज के मसाइल की वजाहत करते रहे। ये जितनी बुक रीडिंग मैंने आपके सामने की है ये आपका सबक है, आज आपकी डायरी है, ये आपने लर्न करना है, इसको आपने अच्छी सी बुक रीडिंग को तैयार करना है। अब मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बता देती हूँ। ऑब्जेक्टिव में जो आपके सामने नज़र आ रहा है आप ये करेंगे जी। फतह मक्का के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डैश को तमाम बुगतों से पाक कर दिया था। डैश यानी काबतुल्लाह। फर्स्ट वर्ड इज काबतुल्लाह। इसी असना में डैश नाजिल हुई, सूरतुन नस्र। सूरतुन नस्र। इसी असना में डैश नाजिल हुई, सूरतुन नस्र। आपको मालूम हो गया कि अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के डैश का वक्त करीब आ गया है। डैश का वक्त करीब आ गया है यानी विसाल। थर्ड वर्ड इज विसाल। फर्स्ट वर्ड इज काबतुल्लाह, सेकंड वर्ड सूरह नस्र, थर्ड वर्ड विसाल। नंबर 4 10 हिजरी। नंबर 4 10 हिजरी। नंबर 5 1,14,000। नंबर 5 1,14,000। नंबर 6 26 ज़िक़दा। 26 ज़िक़दा यानी 26 ज़िक़दा। 100 ऊंट। 100 ऊंट। 10 किलोमीटर। जुल खुलैफा। एक मुकाम जुल खुलैफा। 4 ज़िलहज्जा। 8 ज़िलहज। मिना। कस्वा। अरफात। हज के मसाइल। हज के मसाइल। तो ये जितने मैंने आपके सामने वर्ड्स बोले हैं ये सब जो हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव हैं, इसको लर्न कीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।